لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجازت ہو تو اب حج کا بیان شروع کیا جائے. دعا کیجیے گا میرے لیے کہ اللہ میرے حافظے کو مضبوط رکھے اور اللہ اور اس کے رسول کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو اور تاریخ کے حوالے سے پوری ایمانداری اور سچائی سے بیان کر سکوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کا نام میرے واسطے عنوان حیات ہے. نبی کا ذکر عبادت کے سوا کچھ بھی نہیں. سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. فرش پہ ان کے ہم ہمیں، عرش پہ ان کے ہم ہمیں، بھیج رہی ہے کائنات ان پہ درود اور سلام. اس تقریب کے آغاز سے پہلے ایک سوال ہے دل میں جو آپ کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور انشاءاللہ جیسا آپ کا جواب ہوگا اس اعتبار سے ہم اس پروگرام کو آگے کریں گے. جیسا کہ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، بزرگوں سے سنا ہوگا یا گزرے ہوئے سالوں میں جو لوگ حج کر کے واپس آئے ان سے بھی یہ بات پتہ چلی ہوگی کہ حج کے 5 دن ہیں. عربی کیلنڈر کے 12ویں مہینے کی 8 تاریخ سے 12 تاریخ کے جو 5 دن ہیں یہ حج کے دن ہیں. اور ان تاریخوں کے علاوہ، ان دنوں کے علاوہ کسی بھی قیمت پہ کوئی بھی رقم خرچ کر کے سال میں دوبارہ حج نہیں کیا جا سکتا. جب یہ بات طے ہو گئی کہ حج کے صرف 5 دن ہیں تو پھر آپ 40 دن کا سفر کیوں کر رہے ہیں؟ ایک دن پہلے آپ چلے جائیں، 5 دن کا حج کریں، 7ویں دن واپس آ جائیں. نہ کاروبار سے کوئی دشواری، نہ گھر سے دور. اور ایک بات اور یہاں پر ایک خلش اور پیدا ہوتی ہے کہ اگر حج کے 5 دنوں کے ارادے سے آپ مکہ شریف جا رہے ہیں تو حج کے ارکان میں مدینہ پاک کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے اور آپ کا دل تمناؤں سے لبریز ہے کہ روضہ رسول پہ حاضری ہوگی، سلام پیش کریں گے، شفاعت کے طلبگار ہوں گے، بہت سی دل کی باتیں ہوں گی جو آقا سے کر لیں گے. لیکن حج کے 5 دنوں میں تو مدینہ شریف کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے. کوئی بھی ایسا فرض یا واجب یا سنت ایسی نہیں ہے کہ جس کے لیے حج میں کہا جائے. تو کیا یہ سوچ نہیں پیدا ہوتی کہ اگر 5 دن کا سفر 40 دن کا یا 42 دن کا یا پرائیویٹ سے کچھ لوگ جاتے ہیں تو ان کا بھی کم سے کم بھی اگر ہوتا ہے تو 20, 21, 22 دن کا سفر ہوتا ہے. تو دل یہاں پر اس بات کو جھنجھوڑتا ہے کہ آخر یہ جو بچے ہوئے دن ہیں، یہ جو اتنے زیادہ دنوں کا وقفہ ہے یا مدینہ شریف کا جو ذکر ہے، تو کہیں نہ کہیں ایسا بھی تو ہے کہ اگر ہمیں ڈے ٹو ڈے کی آئٹنری کہ ہم جس دن جا رہے ہیں اور جس دن ہم واپس ہوں گے اس بیچ میں ہمیں کیا کرنا ہے یہ ترتیب اگر پتہ چل جائے تو وہاں پر کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی اور واپس آنے کے بعد ملال نہیں رہے گا. میں نے گزرے ہوئے کئی سالوں میں معزز لوگوں کو، تعلیم یافتہ لوگوں کو، میں نام نہیں لینا چاہتا، حج کے بعد واپس آنے کے بعد ان سے بات کی تو بڑا افسوس ظاہر کرتے انہوں نے کہا کہ گئے تو تھے مسجد قباء 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھی تھی، یہ بھی پتا تھا کہ ایک عمرے کا ثواب ہے، مگر کیوں ہے یہ نہیں پتا. اصحاب صفہ ڈھونڈنے میں 2 دن لگے. غار ثور پہ جب گئے تھے تو ایک اونچا سا پہاڑ دیکھا تھا اور وہاں تک جانے کا ایک عجیب سا راستہ دیکھا تھا، تاریخ نہیں پتا کہ کیا معاملہ ہے. ان باتوں نے دل میں یہ خلش پیدا کی کہ اگر فلم دیکھنے کے بعد 30-40 سال کے بعد بھی لوگوں کے ذہن میں وہ منظر رہتے ہیں. عمر کے اعتبار سے یہاں بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن سے اگر 60 یا 70 کی کسی فلم کا ذکر کیا جائے تو بالکل سین بتا دیں گے کہ ہاں ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا. تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے
ہم پہ یہ لازم ہے کہ کم سے کم اگر ہم ایسے مقدس مقامات کی زیارت کرنے کے لیے وہاں پر جو ہم پہ فرائض ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اتنا تو معلوم کر ہی لیں ہم کہ ہاں ہم جو کچھ کریں تو اپنے دل کو یہ سکون رہے کہ ہم نے یہاں پر حاضری دی اور یہاں کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کی. باقی اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ قبول کرے. تاریخ کے حوالے سے جوڑ کے کچھ باتوں کو بتایا جائے تو جلدی سمجھ میں آتی ہے, اور کسی بھی بیان کرنے سے پہلے میں اس بات کی وضاحت اور کر دوں کہ میں کوئی مولانا, مفتی, قاری, حافظ, عالم نہیں ہوں. ایک مسلمان ہوں اور اس بات کا اپنے دل پہ فرض سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو اپنے مذہب کی معلومات ہونی چاہیے اور جتنی معلومات ہو اس کو دوسروں تک بتانی چاہیے. اللہ اس کا اجر دیتا ہے. میں اپنے کتابوں کے اعتبار سے, بزرگوں سے سنی ہوئی اعتبار سے بات کی شروعات کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. 1400 سال پہلے کے اس لمحے کو یاد کیجئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا تو مکہ شریف سے مدینہ منورہ جو 450 کلومیٹر کا راستہ ہے, جو آپ اس سفر میں بس کے ذریعے اگر کریں گے, عام دنوں میں تو یہ ہے کہ بس کا سفر 5.5 سے 6 گھنٹے کا ہوتا ہے, لیکن حج کے موقع پہ بڑی تعداد میں دنیا کے لوگ آئے ہوتے ہیں, لہٰذا یہ سفر تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے, 8 گھنٹے 9 گھنٹے یا 10 گھنٹے کا بھی ہو جاتا ہے بس کے ذریعے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے سفر کی جب شروعات کی ہے مکہ شریف سے مدینہ منورہ کے لیے تو 13 دن اونٹ کی پیٹھ پہ بیٹھ کے سفر کیا تھا. ہم میں سے کسی بھی شخص کو اگر اونٹ پہ بیٹھا کے یہاں سے بڑے چوراہے تک بھیج دیا جائے تو 1 ہفتہ وہ پلنگ سے اٹھ نہیں پائے گا, کمر کا یہ عالم ہوگا. اس بات کی وضاحت کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہمارا ایمان یہ کہتا ہے, اگر ہمارا یقین یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پہ قادر ہیں, یعنی اللہ پاک کائنات کے ذرے ذرے کے مالک ہیں اور جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں, یہ یقین ہے ہمارا کہ نہیں ہے بھائی؟ اور یہ بھی ایک سچ ہے کہ جو ہمارے آقا ہیں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آخری نبی ہیں. یعنی آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء آئے دنیا میں. اس کا مطلب یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے تشریف لانے سے ہزاروں سال پہلے سے دنیا چل رہی ہے. تو کیا اللہ پاک یہ نہیں کر سکتے تھے کہ پہلے دنیا کو ایڈوانس کر دیتے, جو آج کا ماحول ہے کہ جہاز بھی چلا دیتے, موبائل بھی ہوتا, انٹرنیٹ بھی ہوتا, سارے ذرائع ہوتے, پھر اپنے نبی کو بھیج دیتے؟ لیکن امت کو یہ پیغام دینا تھا کہ دیکھو ہم اپنے محبوب پہ جو دشواریاں پریشانیاں ڈال رہے ہیں, جو تکلیفیں ان کو دے رہے ہیں, یہ امت کے لیے نصیحت اس لیے ہے کہ ہم نے نمونہ کامل بنا کے ان کو دنیا میں بھیجا ہے. آج حج کرنے یا عمرہ کرنے جب آپ جاتے ہیں, ہم جاتے ہیں, تو ذرا سی تکلیف ہونے پہ بے شمار باتیں سنانا شروع ہو جاتی ہیں. اگر کوئی ایجنٹ کے ذریعے گیا ہے یا کوئی وہاں گیا ہے تو کسی کے روم میں شکایت ہے, کسی کے ہوٹل میں شکایت ہے. آپ اندازہ کیجئے ذرا, چند لمحوں کے لیے سوچ کے دیکھیے, اللہ نے دنیا میں امیر غریب ہر طرح کے لوگ بنائے ہیں, لیکن تصور کی دولت سے ہر شخص کو مالا مال کیا ہے. آپ بیٹھے بیٹھے سوچ کے دیکھیے کہ 1400 سال پہلے کا وہ منظر, ریتیلا علاقہ, سڑکوں کا پتہ نہیں, راستے میں کھانے پینے کے کوئی ہوٹل نہیں, اور اونٹ کی پیٹھ پہ سوار ہو کے 13 دن کا سفر کر رہے ہیں. وہ مشقتیں کیا آج کے دور کا انسان برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن یہ بات بتانا ضروری اس لیے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 40 برس کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا, اس وقت امت مسلمہ پہ کوئی فرائض نہیں تھا. جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف میں اللہ رب العزت کے حکم سے نبوت کا اعلان کیا ہے دوسری وحی کے نزول کے بعد, اس وقت نماز, روزہ, حج, زکات کچھ فرض نہیں تھا مسلمانوں پہ, اور نبوت کے اعلان کے 6 برس کے بعد آپ کو معراج پہ بلایا گیا ہے, اور اس وقت تحفتاً امت مسلمہ کو نماز دی گئی ہے. تو یہ بات دل میں خلش پیدا کرتی ہے کہ مشرکین مکہ جو آپ کے دشمن تھے, لمحہ لمحہ آپ کو تکلیفیں اور اذیتیں پہنچا رہے تھے, لیکن چونکہ کوئی فرض نہیں تھا,
بھئی آج کے مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ آج کے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ اگر آپ اسٹیشن پہ ہیں، ایئرپورٹ پہ ہیں، یا کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں بہت سے مذہب کے لوگ ہیں، وہاں اگر آپ جانماز بچھا کے نماز پڑھنے لگیں تو دور سے آدمی کہہ دے گا ہاں یہ مسلمان ہے. یا رمضان کا مہینہ ہے اور کسی نے آپ سے کہا کہ بھئی چائے پی لیے، تو آپ نے کہا نہیں ہم تو روزے سے ہیں. تو یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ایسے فرائض ہیں جس سے آج ہماری شناخت ہو رہی ہے کہ مسلمان ہیں. لیکن جب یہ فرائض نہیں تھے، آخر کیا تھا جس کو دیکھ کے مکہ شریف کے لوگ مسلمان ہو رہے تھے؟ وہ جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، وہ جو آپ کو قتل کر دینا چاہتے تھے، آخر وہ کون سی چیزیں تھیں آپ میں جس کو دیکھ کے مسلمان ہو رہے تھے؟ وہ چیزیں تھیں جو ہم میں ختم ہو گئی ہیں. وہ کنبہ پروری تھی، وہ اخلاق تھا، وہ امانت داری تھی، وہ دیانت داری تھی، وہ کاروباری لین دین تھے، وہ وعدے کی پابندی تھی، وہ یتیموں کی کفالت تھی، وہ پڑوسی کے حقوق تھے، جنہیں مجبور کر دیا مشرکین مکہ کو اسلام قبول کرنے کے لیے. صبر کی انتہا اگر روح زمین پہ کہیں آپ کو دیکھنی ہے تو کتاب کے پنے پلٹ کے دیکھیے تو اللہ کے نبی کی زندگی سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں تشریف لانے سے اور دنیا سے پردہ فرمانے تک کا جو 63 سال کا عرصہ آپ کا دنیا میں گزرا ہے، اس میں تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں. آپ دنیا میں تشریف لائے تو 2 روایتیں ملتی ہیں کہ آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے چند روز پہلے آپ کے والد کا انتقال ہوا، اور کسی نے لکھا کہ چند روز بعد آپ کے والد کا انتقال ہوا. 6 سال تک دادا کے ساتھ پرورش 6 سال تک دادا نے پرورش کی، لیکن 6 برس والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی. اب صرف دادا کی گود میں پرورش ہو رہی تھی کہ 8 برس کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا. یہ غموں کا پہاڑ نہیں ہے. آج ہمارے اوپر اگر ذرا سی بھی کوئی تکلیف اور پریشانی آتی ہے تو ہم سب سے پہلے اللہ سے بدگمان ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو کسی کا برا نہیں کیا، ہم نے تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، یہ ساری پریشانیاں ہمارے ہی اوپر آ رہی ہیں. وہ اس لیے ہمارے دل میں سوچ پیدا ہوتی ہے کہ ہم نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے غافل ہیں. اگر ہم ان کی زندگی کے کتاب کے پنوں کو پلٹ کے دیکھ لیں گے تو ہمیں یہ احساس ہو جائے گا کہ اگر اللہ اپنے محبوب کو اتنی آزمائشوں میں ڈال سکتے ہیں تو ہم تو کسی جگہ کھڑے نہیں ہوتے. مدینہ شریف کا جب ذکر شروع ہوتا ہے تو مدینہ شریف کی شروعات مسجد نبوی سے شروع ہوتی ہے، لیکن میں باقی مسجد نبوی سے آگے تو آپ کو پوری ترتیب اسی طرح سے بتاؤں گا جو تاریخ بتاتی ہے، لیکن مسجد نبوی کی سنگ بنیاد رکھنے سے پہلے اللہ کے نبی جب مدینہ پاک پہنچے ہیں تو آپ کا مدینے میں سفر شروع کیسے ہوا تھا، میں وہاں سے شروع کروں گا انشاءاللہ رحمان. جب مدینے کی بستی میں آپ پہنچے تو اس زمانے میں مدینہ شہر کے نام سے نہیں جانا جاتا تھا. چھوٹے چھوٹے قبیلے ہوا کرتے تھے، تابا، طیبہ، یثرب، قبا، اس طریقے الگ الگ چھوٹے چھوٹے سے بستیاں تھیں، چھوٹے چھوٹے سے قبیلے تھے. قبا نام کی بستی میں کلثوم ابن حزم کے مکان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا. یہ مسجد قبا ہے. مکی زندگی کے 53 سالوں میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسجد کی تعمیر نہیں کی، کیونکہ مکہ شریف میں نمازوں کا فرض ہو جانے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے 5 وقت کی نمازیں فرض کر دینے کے بعد بھی مکے میں مسلمانوں پہ ایسا ظلم تھا کہ علی اعلان نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. مکے کے مسلمان اپنے گھروں میں نماز پڑھتے تھے، گھاٹی میں نماز پڑھتے تھے، کسی غار میں جا کے نماز پڑھتے تھے، پہاڑوں کے پیچھے پڑھتے تھے، علی اعلان نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. لہٰذا وہ موقع ہی نہیں تھا، وہ حالات ہی نہیں تھے کہ کوئی مسجد کی تعمیر ہوتی. لہٰذا مکی زندگی کے 53 برسوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسجد کی تعمیر نہیں کی. اور جب مکے سے ہجرت فرما کے مدینے کی طرف چلے ہیں تو قبا نام کی بستی میں کلثوم ابن حزم کے مکان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا. اور 4 دن یا 14 دن الگ الگ 2 روایتیں ہیں. یہ قیام کرنے کے بعد جب مدینے کی طرف چلنے کا ارادہ کیا تو تمام کے تمام صحابہ اکرام جو آپ کے ساتھ تشریف لائے تھے وہاں موجود تھے. ایک مقدس صحابی ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا جب مسلمان انگلیوں پہ گنے جاتے تھے. اور جو تکلیفیں، جو پریشانیاں حضرت بلال نے اور 3-4 اور صحابہ اکرام کا نام آتا ہے برداشت کی ہیں، اس کا تصور بھی کرنا مشکل ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار بن یاسر کے گھر کے باہر سے کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو کراہنے کی آوازیں آئیں، تکلیف میں جیسے کوئی کراتا ہے.
آپ نے گھر میں داخل ہوئے اور تشریف لے گئے اور پوچھا کہ عمار کیا ہوا؟ تو عمار نے اپنی پیٹھ دکھائی تو پتہ چلا کہ مشرکین مکہ نے جلتی ہوئی آگ سے ان کی پیٹھ کو داغا تھا. بڑے بڑے چھالے اور بڑے بڑے آبلے تھے اور اس میں ایسی شدت کی تکلیف تھی کہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان چھالوں پہ، ان آبلوں پہ لگایا، اور جس طرح اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام پہ آتش نمرود کو گلزار کر دیا تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کے لگنے سے عمار بن یاسر کی اس تکلیف میں شفا ہوئی. اور ایک تاریخ اور پتہ چلتی ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں سب سے پہلے شہادت پانے والی حضرت عمار بن یاسر کی والدہ ہیں حضرت بی بی سمیہ. مشرکین مکہ کا جب ظلم پڑ رہا تھا تو انہوں نے اس وقت جو لوگ اسلام لا چکے تھے سب سے پہلے جس کو شہید کیا وہ بی بی سمیہ تھی جو آپ کی والدہ تھی. اس موقع پہ آگے بڑھتے ہیں اور ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ آپ کے قیام کی مسرت میں یہاں ایک مسجد کی تعمیر کی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال کو پسند فرمایا. سامنے پہاڑ سے ایک پتھر لے کے قبلے کی سمت ایک پتھر رکھا، اور قبلے کی سمت جب پتھر رکھا تو نگاہ اٹھی صحابہ اکرام کے بیچ میں ابو قحافہ کے بیٹے سیدنا صدیق اکبر پہ، اور ان کو حکم ہوا کہ جو پتھر میں نے قبلے کی سمت رکھا ہے اس کے داہنی طرف ایک پتھر رکھو. حضرت ابو بکر نے جب داہنی طرف پتھر رکھا تو ارشاد نبوی ہوتا ہے فاروق اعظم پہ کہ اس پتھر کے داہنی طرف تم ایک پتھر رکھو. اور جب حضرت عمر فاروق بھی پتھر رکھ دیتے ہیں تو عثمان غنی سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس پتھر کے داہنی طرف تم ایک پتھر رکھو. اور اس کے بعد جو حد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھی کہ مسجد اتنی بڑی ہونی چاہیے، چند اور صحابہ اکرام سے پتھر رکھوائے، اور جب داہنی طرف کی حد مقرر ہو گئی تو آذربائیجان کو حکم ہوا کہ بائیں طرف پتھر رکھو. اس طرح مسجد قباء کی حد بندی پتھروں سے کی گئی. قرآن میں جس کا ذکر ہے کہ یہ وہ مسجد ہے کہ جس کے پہلے ہی دن سے تقویٰ اور پرہیزگاری کی بنیاد پہ رکھا گیا. اس مسجد کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں 2 رکعت نماز پڑھنے سے ایک عمرے کا ثواب ہے. نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنیچر کے دن اس مسجد میں جایا کرتے تھے. فاروق اعظم ہفتے میں 2 دن، سنیچر کے دن اور اس کے علاوہ کسی ایک دن اور، اس مسجد میں نماز پڑھنے جایا کرتے تھے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس مسجد کیا فضیلت ہوگی. بات تو اس مسجد کی یہاں پہ ختم ہو گئی، لیکن میرے دماغ میں کچھ نہ کچھ یہ لگتا ہے کہ ابھی اس میں اور کچھ چھپا ہوا ہے. جب وہاں پر تمام صحابہ اکرام موجود تھے تو یہ جو پتھروں کی حد بندی کی گئی، جس ترتیب سے کی گئی، یہ بات یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. اس وقت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذریعے امت کو یہ بتا دیا کہ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرمائیں گے تو اس کے بعد کس ترتیب سے مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوں گے. کسی کے ذہن میں اس وقت یہ بات نہیں تھی، کیونکہ جس دن یہ واقعہ ہوا ہے اس مسجد کی سنگ بنیاد رکھی گئی ہے، اس کے بعد 10 برس کا عرصہ آپ نے مدینہ منورہ میں گزارا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اسی وقت لوگوں کے دلوں پہ اس بات کو القا کر دیا کہ جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اعتبار سے دنیا کی زندگی پوری کر کے ہمارے پاس آئیں گے تو تم آپس میں جھگڑا نہ کرنا، ترتیب میں ابھی بتا دیتا ہوں. یوں مسجد قباء کی حد بندی ہوتی ہے. آپ اس مسجد میں جائیے گا، جب آپ کو موقع ملے جائیے گا، کم سے کم 2 رکعت نماز ضرور پڑھیے گا. اور باقی آپ کی خوشی کی بات ہے، عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ لوگ زیارت والی بسوں میں بیٹھتے ہیں یا زیارت کی کاروں میں بیٹھتے ہیں. وہ زیارت والے چونکہ کمانے والے لوگ ہوتے ہیں، ڈرائیوروں کا آمدنی کا ذریعہ ہوتا ہے، تو وہ بہت جلدی سب جگہ زیارت کراتے ہیں اور آپ کو مسجدوں کے باہر لے جاتے ہیں، کہتے ہیں جائیے 2 رکعت نماز پڑھ کے جلدی سے آ جائیے، کیونکہ ان کی آمدنی کا ذریعہ ہوتا ہے. تو میں اپنے لوگوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ 4 آدمی 5 آدمی یا 10 آدمی اپنی ایک سواری کر لیجئے اور اس کو 10-20 ریال زیادہ لگے تو دے دیجئے کہ بھئی ہم فرصت سے کریں گے. کم سے کم ایسی مقدس جگہ پہ جائیں تو 10 12 15 20 جو بھی ہو سکے کچھ تو نمازیں پڑھیں، اپنے ثواب کو بڑھا سکیں. مسجد قباء کی حد بندی کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی بستی کی طرف چلتے ہیں. آپ اپنی اونٹنی پہ سوار تھے، اونٹنی کا نام قصوہ تھا. آپ
اپنی اونٹنی پہ سوار مسجد قباء سے مدینے کی بستی کی طرف تشریف لے جا رہے تھے. یہ تقریباً 6 میل کا فاصلہ ہے. اس زمانے میں اطلاع کا کوئی ذریعہ تو تھا نہیں, کوئی موبائل یا فون تو تھا نہیں کہ پہلے سے میسج پہنچ جاتا ہے کہ ہاں بھائی 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ اللہ کے نبی ہیں, 4 کلومیٹر کے فاصلے. اب تو پروٹوکول چلتا ہے نا, منٹ پہ کہ فلانے چوراہے سے فلانے صاحب کراس کر رہے ہیں. اس زمانے میں تو ایسا تھا نہیں. تو ایک امید پہ ادب اور احترام کے ساتھ تمام کے تمام صحابہ کرام جو مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے تھے اور جو مدینہ منورہ میں انصاری صحابی رہتے تھے, ان کا معمول یہ تھا کہ وہ اندازے کے مطابق اپنے گھروں سے نکل کے روز سڑک کے دونوں طرف بڑی تعداد میں کھڑے رہتے تھے کہ نہ جانے کب آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں. اور یہ موقع تھا کہ صحابہ کرام سڑک کی دونوں طرف کھڑے تھے. کچھ صحابی پیڑوں پہ چڑھے ہوئے تھے, کچھ اونچے پہاڑوں پہ تھے. اور تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ایک اونچے سے درخت کے اوپر ایک یہودی کام کر رہا تھا اور اس نے وہاں سے دور سے کچھ گرد و غبار اڑتی ہوئی دیکھی تو اس نے وہیں سے کہا کہ مسلمانوں, تمہیں جن کا انتظار تھا وہ ہستی اب تشریف لا رہی ہے. اور سامنے سے دیکھا تو نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ تشریف لا رہا ہے. ایک ہی تمنا تھی جو اس وقت صحابہ کرام کے دل میں انگڑائیاں لے رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تن پہ اپنے ایک جوڑا کپڑا کے علاوہ کچھ لے کے نہیں آئے تھے. جن حالات میں آپ نے ہجرت کی تھی, مشرکین مکہ آپ کے خون کے پیاسے تھے. کس طرح غار ثور میں 3 راتیں گزری وہ میں مکی زندگی میں جب پہنچوں گا تو آپ کو بتاؤں گا. لیکن اندازہ کریں کہ 13 دن کا سفر کرنے کے بعد ایک جوڑے کپڑے میں آپ تشریف لائے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ نہ رہنے کا پتہ تھا نہ کھانے کا پتہ تھا کہ کہاں جائیں گے. اس موقع پہ ہر صحابی دل کی گہرائی سے, گری اوزاری سے تڑپ تڑپ کے ایک ہی دعا کرتا تھا کہ یہ اللہ, کاش یہ میری قسمت میں لکھا ہو کہ اللہ کا نبی میرا مہمان ہو. کاش کونین کی دولت ہمارے نصیب میں ہو. کاش ہم کو یہ شرف حاصل ہو کہ اللہ کے نبی جو ہجرت فرما کے آئے وہ ہمارے مہمان بنے. ہر شخص, ہر صحابی کے دل کی جب یہ آواز آپ کے کانوں تک پہنچی تو آپ کس کا دل توڑتے اور کس کے یہاں جاتے. تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں نبوت کے اعلان سے پہلے سے لے کے دنیا سے پردہ فرمانے تک کا ایک بھی لمحہ ایسا نہیں گزرا جو آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو. کبھی کسی کا دل نہیں توڑا. اب یہاں کس کے گھر جاتے اور کس کا دل توڑتے. آپ نے جب سارے کے سارے صحابیوں کے دل کی یہ کیفیت دیکھی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری اونٹنی کی رسی کو چھوڑ دو. اللہ کی طرف سے اس اونٹنی کو خود بتا دیا گیا ہے کہ اسے کہاں بیٹھنا ہے. وہ اونٹنی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی. جس صحابی کے گھر کی طرف وہ اونٹنی آتی وہ دل پکڑ کے گری اوزاری سے روتے تھے کہ اے اللہ کاش یہ اونٹنی یہی بیٹھ جائے, اللہ کاش یہ اونٹنی یہی بیٹھ جائے, اے اللہ زندگی میں وہ حسین لمحہ آیا ہے کہ کونین کی دولت ہمارے پاس آ جائے. اور جس صحابی کے گھر کے آگے سے اونٹنی گزر جاتی وہ دل پکڑ کے رو دیتے. کچھ دور چلنے کے بعد وہ اونٹنی ایک بنجر زمین پہ بیٹھ گئی جہاں کھجوریں سکھائی جاتی تھی. جیسے ہی وہ اونٹنی اس بنجر زمین پہ بیٹھتی ہے صحابہ کرام کی صفوں کو چیرتے ہوئے بھیڑ سے تیزی سے خوشی کا اظہار کر کے دوڑتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور قدموں پہ گر جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو میری قسمت میں تھا کہ اللہ کا نبی میرا مہمان ہو, کہ اس بنجر زمین اور اس باڑے سے نزدیک سب سے پہلے میرا مکان. 6 مہینے تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مکان میں آپ نے قیام فرمایا. اور 6 مہینے گزر جانے کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ زمین کس کی ہے جہاں میری اونٹنی بیٹھی تھی. تمام کے تمام مدینے میں انصار و مہاجرین صحابی اس وقت موجود تھے, لیکن انصاری صحابی مدینے کے صاحب حیثیت صحابی جو تھے, یوں کہہ سکتے ہیں کہ ٹاپ 5 صحابی جو حیثیت کے اعتبار سے تھے, اس میں اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہے. کھڑے ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو پتہ چلے کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں اس زمین کے بارے میں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس زمین کو لینا چاہتا ہوں. صحابہ اکرام جو جان و تن کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار رہتے تھے, وہ بھلا ایک زمین کے ٹکڑے کو دینے سے انکار کرتے. اسی وقت عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ زمین ہماری طرف سے نذر ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں, مجھے پہلے یہ پتا چلے کہ یہ زمین ہے کس کی.
تو اسد ابن زرارہ بتاتے ہیں کہ 2 یتیم بچے سہل اور سہیل کی یہ زمین ہے، لیکن پورا مدینہ شہر اس بات کو جانتا ہے کہ یہ دونوں معصوم یتیم بچے میری کفالت میں ہیں، میں ان کی پرورش کرتا ہوں اور ان کی طرف سے وہ زمین میں آپ کو ہدیتاً نذر کر رہا ہوں۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ ایک صاحب حیثیت شخص یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ زمین ہم آپ، اچھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اس زمین کو نذر کرتے ہیں اور اس کے بدلے مدینے کا جو فلاں باغ ہے ہمارا، وہ باغ ہم ان بچوں کے نام کیے دیتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش ہے اس زمین کی، تو میں نذر کر دیتا ہوں اور ان بچوں کی حق تلفی نہ ہو، لہذا فلاں باغ بچوں کے نام کر دیتا ہوں۔ بات تو سمجھ میں آتی ہے، کوئی غلط بات تو ہے نہیں اس میں، لیکن امت کو یہ پیغام دینا تھا کہ بڑوں کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے یتیموں کے مال پہ کوئی فیصلہ کر دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں اس زمین کو قیمتاً لوں گا۔ اگر اس زمین کی قیمت مقرر کی جائے، اگر اس کی نیلامی کی جائے تو اس کی کیا قیمت ہوگی؟ آپس میں صحابہ کرام میں مشورہ ہوا تو یہ طے پایا کہ 10 دینار اس زمین کی قیمت ہونی چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا کہ 10 دینار اس کی قیمت ادا کی جائے، اور 10 دینار میں وہ زمین کا ٹکڑا لیا گیا جہاں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی اور کی طرف نہ دیکھو، اپنے بازوؤں پہ بھروسہ کرو، آؤ ہم خود مل کے اس مسجد کی تعمیر کرتے ہیں۔ اور دنیا کے نقشے پہ سب سے پہلا آرکیٹیکٹ نمایاں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا نقشہ بنایا۔ حضرت ام سلمہ کی روایت ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے شانوں پہ درخت کے موٹے موٹے تنے ہوتے تھے، بڑے بڑے پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے کندھوں پہ اٹھا رہے تھے، آپ کا دامن، آپ کے کرتے کے دامن میں مٹی بھری ہوتی تھی۔ ہوتا تو یہ ہے کہ اگر کوئی سرمایہ دار کسی پروگرام کو بنائے تو اس کے چاہنے والے اسے کام نہیں کرنے دیتے، اور وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ میں نے تو حکم دے دیا، اب تو یہ سب ہیں کام کرنے والے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ مساوات کے خلاف ہے، ہم اور تم برابر ہیں، ہم مل کے برابر سے کام کریں گے۔ ایسی اعلیٰ مرتبہ شخصیت جسے دونوں جہان کا مالک کہا جاتا ہے، وہ کرتے کے دامن میں مٹی اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں، کندھوں پہ بڑے بڑے پتھر ہیں اور بڑے بڑے درخت کے تنے ہیں، اور رجز کے اشعار گاتے ہوئے مسجد نبوی کی تعمیر کی جاتی ہے۔ اس زمانے میں پورے مدینے شہر کی آبادی جتنے حصے میں تھی، اس زمانے میں پورے مدینے شہر کی آبادی جتنے حصے میں تھی، آج اتنے حصے میں صرف مسجد نبوی ہے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ مدینے پاک پہنچ جائیں، اپنے کمرے پہ پہنچ جائیں، غسل کر کے، نہا کے، صاف کپڑے پہن کے، نئے ہوں تو اچھا ہے ورنہ صاف ہوں، خوشبو لگا کے جب آپ اپنے کمرے سے مسجد نبوی کی طرف چلیں، ادب اور احترام لازم ہے۔ ہر راہ کو دیکھیے الفت کی نظر سے، ہر راہ کو دیکھیے الفت کی نظر سے، شاید کہ وہ گزرے ہوں اسی راہ گزر سے۔ اس جگہ پر آج آپ کی قسمت آپ کو لے آئی ہے کہ جہاں دیدار عام تھا ان کا ایک زمانہ تھا۔ آج بے بسی کے عالم میں امت مسلمہ کی نگاہیں جس چہرہ مبارک کو ڈھونڈتی ہیں، ایک زمانہ تھا کہ دیدار عام تھا۔ مسجد نبوی کی جب تعمیر کی ہے آپ سے پہلے، اس وقت تک تو چونکہ اندازے سے نماز کا وقت جبریل علیہ السلام نے بتایا تھا، تو جب وقت ہوتا تھا تو نمازیں لوگ پڑھنے لگتے تھے۔ لیکن اب جب مدینے پہنچنے کے بعد مسجد کی تعمیر کی اور مسجد سے ملے ہوئے 2 حجرے آپ نے اپنے قیام کے لیے بنائے، یہ طے ہو گیا کہ اب یہیں آپ تشریف فرما ہوں گے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے۔ آج مسلم علاقوں میں جب 5 وقت کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو تقریباً ہر گھر میں الگ الگ کئی مسجدوں کی آواز کانوں میں سنائی دیتی ہے، لیکن ہم اتنے بے پرواہ ہو چکے ہیں کہ ہم ایک کان سے اذان کی آواز سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ تاریخ اسلام کا وہ لمحہ یاد کیجیے کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد سوال یہ ہوا کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام صحابہ کرام کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ اس موقع پر الگ الگ لوگوں نے اپنی باتیں کہی۔ جب نماز کا وقت ہو تو آگ جلائی جائے، آپ نے کہا کہ نہیں، یہ تو مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ کسی نے کہا کہ ڈھول بجایا جائے،
آپ نے کہا کہ نہیں یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے. کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, سب نے اس زمانے میں جو چلن چلتا تھا اس کے اعتبار سے الگ الگ مذہب کے جو لوگ کرتے تھے وہ باتیں بتائیں, لیکن آپ نے اس وقت کسی بات کو پسند نہیں کیا. تو جب اس وقت کوئی بات طے نہیں ہوئی تو یہ طے ہوا کہ بلال اونچی آواز والے ہیں, جب نماز کا وقت ہو تو مدینے کی ان گلیوں میں جہاں اہل ایمان بستے ہیں الصلاۃ جامعۃ کا نعرہ لگائیں. تو حضرت بلال کا یہ معمول ہوا کہ اس وقت کے بعد سے جو نماز کا وقت ہوتا تو وہ مدینے کی گلیوں میں جاتے اور الصلاۃ جامعۃ کا نعرہ لگاتے کہ آؤ نماز کے لیے آ جاؤ. اس بات کو 2 یا 3 دن گزرے تھے, صرف 2 یا 3 دن گزرے تھے. فجر کی نماز سے کچھ پہلے کا واقعہ ہے. عبداللہ ابن زید انصاری اور فاروق اعظم فجر کی نماز کے لیے اپنے اپنے گھروں سے مسجد نبوی کی طرف چلتے ہیں تیز قدموں کے ساتھ. عبداللہ ابن زید انصاری اللہ کے رسول کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ, میں کچھ سویا کچھ جاگا سا تھا کہ میں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا. میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص ناقوس بیچ رہا ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم یہ بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا میں بیچ رہا ہوں. میں نے کہا ایک میرے ہاتھ بیچ دو. تو اس ناقوس بیچنے والے نے پوچھا کہ تم یہ کیوں خریدنا چاہتے ہو؟ عبداللہ ابن زید انصاری نے کہا کہ ہم اسے بازار کے مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانا چاہتے ہیں. یہ موقع تھا کہ اس ناقوس بیچنے والے نے کہا کہ کیا میں تمہیں اس سے کوئی بہتر صورت نہ بتاؤں؟ اور پھر اس نے پورے کلمات اذان سنا دی. یہ موقع تھا کہ حضرت عمر فاروق کے زبان سے نکلتا ہے کہ یا رسول اللہ بلا مبالغہ یہی خواب میں نے بھی دیکھا. اور اس خواب کے واقعے کے دوسرے دن جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اذان کے یہی کلمات لے کے آئے, اور اس دن یہ طے ہو گیا کہ قیامت تک مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے اذان کے یہ الفاظ ہوں گے. اور اس وقت یہ ہوا کہ بلال اونچی آواز والے ہیں, ان کو اذان کے کلمات یاد کرا دیے جائیں. عبداللہ ابن زید انصاری سے یہ حکم دیا گیا, اور پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ حضرت بلال اللہ کے رسول کے حکم پہ مسجد نبوی کی دیوار پہ کھڑے ہوئے, اور پہلی مرتبہ مؤذن بارگاہ نبوی کی زبان سے اذان کے کلمات فضاؤں میں گونجے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں اٹھی ہوئی ہوں گی, ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے. یعنی اذان دینے والے کا, مؤذن کا یہ مرتبہ ہے کہ قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں اٹھی ہوئی ہوں گی, ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے. اور ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ 1400 اور 1500 روپے میں ہم مؤذن کی تنخواہ پہ اس کو رکھتے ہیں, اور اس میں یہ رہتا ہے کہ مسجد کی صفائی بھی تمہیں کو کرنی ہے. ضمیر کو جھنجھوڑنے والی بات یا نہیں ہے؟ جس کے مرتبے کی انتہا یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ ہم میں سب سے الگ دکھ رہا ہوگا, اس کی گردنیں اٹھی ہوئی ہوں گی, چہرے چمک رہے ہوں گے, دور سے لوگ پہچان لیں گے کہ ارے یہ اذان دینے والے آ رہے ہیں, مؤذن آ رہے ہیں. وہ 1400 اور 1500 روپے کی تنخواہ پہ مسجدوں میں کام کر رہے ہیں, اور اگر صفائی پراپر نہ کریں تو امام صاحب کی یا متولی صاحب کی ڈانٹ سنتے ہیں کہ اگلے مہینے سے ہٹا دیے جاؤ گے. ہم صرف آج برائی میں حسکا کرتے ہیں, اس وقت اچھائی میں حسکا ہوتا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظمت اور فضیلت بتائی کہ اذان دینے والوں کا یہ مرتبہ ہوگا, تو کئی صحابیوں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو ہمارے ساتھ حق تلفی ہو رہی ہے. حضرت بلال کی قسمت میں یہ آیا کہ وہ زندگی میں اذان دیں گے اور ہم اذان سے محروم رہیں گے. تو اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ اذان کے الفاظ جب تمہارے کانوں میں سنائی دیں, یعنی مؤذن کی زبان سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی, تو جب مؤذن کے الفاظ مکمل ہو جائیں تو سننے والے اس کو دہراتے جائیں. جب سننے والے دہراتے جائیں گے تو وہ بھی اسی ثواب کے مستحق ہوں گے. اتنی آسانی سے اعمال کی کمائی, کسی چیز کی کمائی دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتی. یہاں فری میں سب کچھ دیا جا رہا ہے. اللہ پاک بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ تم کچھ تو ایسا کر دو کہ مجھے بخشنے کے لیے, مغفرت کے لیے کوئی ذریعہ مل جائے. بھئی یہ بھی تو ترتیب بن سکتی تھی کہ ایک دن یہ اذان دیں گے, ایک دن یہ دیں گے, ایک دن یہ دیں گے. سارے صحابی اللہ کو عزیز تھے, اللہ کے رسول کو عزیز تھے, لیکن آپ نے امت کے لیے کر دیا. آپ نے فرمایا کہ جب مؤذن کی آواز تمہارے کان میں آئے تو مؤذن کے الفاظوں کو تم دہراؤ, اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کو. اذان اس طرح سے شروع ہوئی, اور اس اذان کی شروعات کے 10 یا 12 دن کے بعد
تاریخ میں ایک چیز کا اضافہ اور ہونا تھا. حضرت بلال کا معمول یہ تھا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد مسجد نبوی کی دیوار سے اترتے اور اللہ کے رسول کے حجرہ مبارک کے باہر آ کے کھڑے ہو جاتے اور چند لمحوں میں اللہ کے نبی اپنے حجرہ مبارک سے تشریف لاتے. حضرت بلال پروٹوکول کی حیثیت سے آپ کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی میں آتے اور یوں جماعت ہوتی. چند روز گزرے ہوں گے اذان کے بعد کہ ایک دن حضرت بلال فجر کی اذان کے بعد دیوار سے اتر کے اللہ کے نبی کے حجرہ مبارک کے باہر آ کے کھڑے ہوئے اور جتنے وقفے میں جتنی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آتے تھے اس سے کچھ زیادہ کا وقت گزرا. حضرت بلال کے دل میں اچانک یہ خیال آیا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ تمام مشکلوں پریشانیوں سے جو ذہنی تناؤ رہتا ہے, جو الجھن رہتی ہے, تو ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں, ابھی نیند نہ کھلی ہو اور نماز قضا ہو جائے. یہ بڑا اچھا خیال تھا کہ اللہ کے نبی کی نماز نہ قضا ہو. لیکن اگر ہم میں سے کوئی ہوتا حضرت بلال کی جگہ پہ تو ہم لوگ وہیں سے آواز دیتے یا رسول اللہ آ جائیے, اذان کا وقت ہو گیا, اذان ہو گئی, نماز قضا ہو جائے گی. وہاں لمحہ لمحہ احترام لازم تھا. وہاں یہ پتا تھا کہ ہم کس عظیم شخصیت کے ساتھ کھڑے ہیں اور کس سے گفتگو کر رہے ہیں. لہذا ادباً احتراماً حجرہ مبارک کے باہر انتظار کرنے کے بعد حضرت بلال کی زبان سے اچانک نکلا الصلاۃ خیر من النوم, سونے سے بہتر ہے نماز. ابھی یہ جملہ ادا ہو ہی رہا تھا کہ مسکراتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھاتے ہیں اور باہر تشریف لاتے ہیں, حضرت بلال کو دیکھتے ہیں اور مسکرا کے کہتے ہیں کہ فجر کی اذان میں اس فقرے کو بھی شامل کر لو. اب قیامت تک اذان کے الفاظ میں کسی کو پھیر بدل کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. مسجد نبوی آج اس طرح کی ہے, فرش پہ ان کے ہم ہمیں, عرش پہ ان کے ہم ہمیں, بھیج رہی ہے کائنات ان پہ درود اور سلام. جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی, جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی, آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی, آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی. جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی, میں بارش کرم میں نہاسا گیا ادھر, میں بارش کرم میں نہاسا گیا ادھر, میں بارش کرم میں نہا سا گیا ادھر, وہ بارش کرم میرے داماں کو بھر گئی, وہ بارش کرم میرے داماں کو بھر گئی. جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی. لہذا مدینہ شریف پہنچنے کے بعد کثرت سے درود پڑھیے. لوگوں کو بشارت ہوئی ہے اس بات کی کہ جنہوں نے کثرت سے مدینہ پاک میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا ہے ان کو اللہ کے نبی کی بشارت ہوئی ہے. مسجد نبوی اتنے علاقے میں بن چکی ہے جتنے میں مدینہ تھا, اور مسجد نبوی کے بہت سے دروازے ہیں, ایک اندازے کے مطابق 100 سے زیادہ دروازے ہیں. آپ کسی بھی دروازے سے داخل ہوئیں گے
تو روضہ رسول تک پہنچ جائیں گے. لیکن یہاں پہ دو باتیں آتی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی دروازے سے اگر مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں تو دل میں اس بات کا خیال رکھیے گا کہ اس دروازے سے داخل ہونے کے بعد روضہ رسول تک پہنچنے کے لیے نہ جانے کون کون سے صحابہ کرام کے گھروں سے ہوتے ہوئے آپ جا رہے ہیں. سارے مکان تو وہیں بنے ہوئے تھے, بستی تو وہی تھی. لیکن کتابوں میں ایک چیز اور پڑھنے کو ملی ہے کہ جب آپ پہلی مرتبہ مدینہ شریف پہنچے تو مسجد نبوی میں داخل ہونے کے لیے باب جبرائیل سے داخل ہونا افضل ہے. یوں تو مسجد نبوی ہی افضل ہے, کسی بھی دروازے سے آپ جائیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا کاروباری وہ ہوتا ہے جو اپنے کام میں پروفٹ کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کرے. اگر آج آپ کو یہ پتا چل جائے کہ یہ جو چیز تم بیچ رہے ہو گورنمنٹ کی طرف سے کل اس کا بھاؤ بڑھنے والا ہے, تو کسی بھی قیمت پہ آدمی آج وہ مال نہیں بیچے گا, روک لے گا کہ کل بیچیں گے. اور دنیا کی کرنسی مال ہے, آخرت کی کرنسی اعمال ہے. اگر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح انسان کی موت اس کو ڈھونڈ کے اس تک پہنچتی ہے اسی طرح اس کا رزق اس کو ڈھونڈ کے اس تک پہنچے گا, تو جب ہماری زندگی کا آخری سانس سے پہلے تک کا رزق اللہ نے کنفرم کر دیا ہے تو سمجھدار آدمی کی تو پہچان یہ ہے کہ اعمال کی کرنسی کی اگر انکم ہو, مال کی کرنسی کی اگر انکم ہو چکی ہے تو اعمال کی کرنسی کی انکم کرو. تو اگر یہ بتایا گیا کہ باب جبرائیل سے داخل ہونا افضل ہے, کیونکہ باب جبرائیل سے جب آپ داخل ہوتے ہیں تو وہیں پہ روضہ رسول ہے, وہیں پہ ریاض الجنہ ہے, وہیں پہ اصحاب صفہ ہے, اور جبرائیل علیہ السلام اسی طرف سے تشریف لاتے تھے جب کسی وحی کا نزول ہوتا تھا. لہذا یہ باب جبرائیل کا میں نے راستہ دکھایا. تو جو باب بقی کا دروازہ ہے جہاں سے آپ کو بھیڑ نکلتی ہوئی دکھے گی, یہ پہچان ہے. پوری مسجد نبوی کے کسی بھی دروازے پر نگاہ ڈالیے گا تو لوگ آ رہے ہوں گے, جا رہے ہوں گے, لیکن واحد یہ دروازہ ہوگا جس سے لوگ صرف آ رہے ہوں گے. تو جس دروازے سے لوگوں کو صرف آتا ہوا دیکھیے, اس سے ٹھیک پہلے ایک دروازہ ہے جو باب جبرائیل ہے. اور اگر یہاں پہنچنے کے بعد ترتیب کے اعتبار سے, کبھی کبھی صفائی کے اعتبار سے وہاں پر پولیس والے راستے کو بند کر دیتے ہیں, تو آپ راستے کو بند دیکھ کے, دروازے کو بند دیکھ کے یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا, کچھ دیر کے لیے بند ہوتا ہے وہ, اور اس کے بعد پھر کھل جاتا ہے. اس کی فضیلت کیا ہے؟ ایک تو جبرائیل علیہ السلام یہاں سے تشریف لاتے تھے, آپ باب جبرائیل سے جیسے ہی اندر داخل ہوں گے, باب جبرائیل سے داخل ہوتے ہی جیسے ہی آپ اس طرح سے باب جبرائیل سے داخل ہوں گے تو آپ 12 یا 13 قدم اپنے قدموں کے اعتبار سے چلیں گے کہ سیدھے ہاتھ پہ یہ چبوترا آپ کو دکھائی دے گا, صفہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پوری مسجد ایک پلیٹ فارم پہ بنی ہوئی ہے, پوری مسجد کا فرش ایک برابر ہے, تو پھر آخر یہ 1.5 فٹ اونچا یہ چبوترا اونچا کیوں کیا گیا؟ کسی کے ٹھوکر لگ سکتی ہے, کوئی گر سکتا ہے, اس کو بھی توڑ کے برابر کر دینا چاہیے تھا. خلش پیدا ہوتی ہے. تاریخ دیکھنے پہ مجبور ہوتا ہے انسان کہ آخر اس چبوترے کو کیوں نہیں توڑا. روضہ رسول کے بالکل سامنے ہے, باب جبرائیل سے داخل ہوئی ہے تو داہنے ہاتھ پہ سب سے پہلے یہ ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی تو اپنے مسجد نبوی کے برابر میں اپنے لیے حجرے کی تعمیر کی اور اس کے سامنے ایک چبوترے کی تعمیر کی تھی. یہ چبوترا صفہ کے نام سے جانا جاتا ہے. صحابہ اکرام, ایسے صحابہ اکرام جو اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے قرآن کے الفاظ سننے کے بعد املا کر لیتے تھے, یا تو حفظ کر لیتے تھے یا لکھ لیتے تھے. اور کچھ صحابی ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اپنے قلم میں قید کر رہے تھے, اپنے حافظے میں قید کر رہے تھے, جو حدیث کی شکل میں آج ہم کو ملی ہے. یہ بڑی محنت کے بعد یہاں تک ہمارے پاس آئی ہے, ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کی وحی کا نزول ہوا تو قرآن تو آسمانی کتاب ہے, اللہ نے وعدہ کیا اس کی حفاظت کا, وہ محفوظ رہے گی ہمارے پاس, کتاب کے ورق میں بھی اور لوگوں کے دل میں بھی. لیکن آپ کی زندگی میں کس طرح کی زندگی گزری یہ ہمیں کیسے پتا؟ یہ حدیث کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے. تو کچھ صحابی ایسے تھے جو اس چبوترے پہ جو تعلیم حاصل ہوتی تھی, تو تقریباً جو صحابہ اکرام کی تعداد, صفہ کے جو صحابی تھے ان کی تعداد تقریباً 250 کی ہے, لیکن ایک وقت میں 30, 35 یا 28 صحابی اس پہ تعلیم حاصل کرتے تھے. اور اسی مفلسی کے عالم میں سپوز 30 صحابی ہیں یا 35 ہیں, تو اس میں سے 10-12 ایسے ہوتے تھے جو مدینے کی بستی میں جاتے تھے, لکڑیاں کاٹتے تھے, محنت مزدوری کرتے تھے, کچھ آمدنی کماتے تھے, اور جو پیسے ملتے تھے, جو معاوضہ ملتا تھا کام کے بعد, اس سے کھانے پینے کی کچھ چیز لے کے آتے تھے, اور سب لوگ آپس میں مل کے کھاتے تھے.
لیکن ایسا بھی ہوتا تھا کہ کئی کئی دن فاقے کے گزر جاتے تھے. اللہ معاف کرے, مجھے کہنا نہیں چاہیے, لیکن آج مجھے نہیں لگتا کہ اس بھیڑ میں کوئی بھی شخص ایسا ہو جس نے 1 دن یا 2 دن کا فاقہ کیا ہو. اللہ سب کے گھر میں رزق کی برکت دے. حضرت عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کا یہ عالم تھا کہ 2 مہینے کی مدت گزر جاتی تھی, ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا. آسمان پہ ایک لکیر کی شکل میں چاند نکلتا تھا, بڑھتے بڑھتے پورا ہوتا تھا, گھٹتے گھٹتے ختم ہوتا تھا, دوسرے مہینے کا چاند نکلتا تھا. 2 مہینے کی مدت گزر جاتی تھی, ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا. کبھی اللہ کے نبی جو کے دانے پھانک لیتے تھے, کبھی کچھ کھجور کھا لیتے تھے, کبھی ستو پھانک لیتے تھے. اس طرح سے آپ کی زندگی, ایسا نہیں تھا کہ آپ کے پاس کچھ تھا نہیں, لیکن انفاق فی سبیل اللہ کا جو دل میں خیال تھا وہ ہر لمحہ اس کوشش میں ہوتا تھا کہ سب سے پہلے آنے والے کی مدد کر دی جائے, اپنی فکر بعد میں کی جائے. جس کی ایک بہت اہم حدیث و مثال ہے جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں. اس چبوترے پہ جو صحابہ اکرام کام کرتے تھے, رہتے تھے, تعلیم حاصل کرتے تھے, اس میں ایک مقدس صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6600 حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں. واحد صحابی ہیں جنہوں نے اتنی بڑی تعداد میں حدیثیں روایت کی ہیں. یمن کے رہنے والے تھے, اللہ کے نبی کی شہرت کو سن کے یمن سے مدینہ آ گئے تھے. 30 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. کہتے ہیں, اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ 4 دن کے فاقے کا تھا میں. حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 دن سے میں فاقے سے تھا, زبان پہ کچھ نہیں گیا تھا, تالو میں زبان چپک رہی تھی, اور یہ عالم تھا کہ کھڑے ہونے کی بھی تاب نہیں تھی. جب 4 دن کے فاقے کے بعد ناقابل برداشت کیفیت ہوئی تو دل میں یہ طے کیا کہ اس صفے چبوترے سے اتریں گے اور سامنے مسجد نبوی کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے, اور آنے والے پہلے کوئی بھی شخص ہو اس سے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگ لیں گے, کیونکہ اب کھڑے ہونے کی بھی تاب نہیں. چند لمحوں کا انتظار کیا ہوگا کہ دیکھا سامنے سے صدیق اکبر تشریف لا رہے ہیں. دل خوش ہو گیا کہ یہ تو ویسے ہی فراغ دل ہیں, لوگوں کی بڑی مدد کرتے ہیں, میں ان سے فوراً بھیک مانگ لوں گا کہ میری مدد کر دیجئے. اور جیسے ہی صدیق اکبر نزدیک آئے تو دل میں دوسرا خیال آ گیا کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمہارے جسم میں اتنی قوت ہے کہ محنت کر کے ایک وقت کی روٹی کما کے کھا سکتے ہو تو خبردار کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا. اب ایک طرف اللہ کے رسول کا یہ فرمان کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا, اور دوسری طرف یہ عالم ہے کہ بھوک سے کھڑے نہیں ہو پا رہے. تو پھر اچانک عقل کا استعمال کیا, صدیق اکبر کو روکا, سلام کیا, اور سلام کرنے کے بعد ان سے کہنے لگے کہ قرآن پاک کی ایک آیت کے معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں, آپ بتا دیجئے. اور کون سی آیت پڑھی؟ قرآن پاک کی وہ آیت پڑھی کہ جس کے معنی یہ ہیں کہ تم کسی کے صاف اجلے کپڑے نہ دیکھو, اس کے اندرونی حالات معلوم کرو, اور اگر وہ تکلیف و پریشانی میں ہے تو اس کی مدد کر دو. دل میں یہ خیال تھا کہ اس بات کو سننے کے بعد صدیق اکبر میرے دل کی کیفیت کو سمجھ لیں گے اور میری مدد کر دیں گے, کچھ نہ کچھ ہمیں دے دیں گے. بات سمجھ میں بھی آتی ہے. مگر صدیق اکبر نے جب اس بات کو سنا تو وہ سمجھے کہ صفہ کا طالب علم ہے, اپنے علم کا اضافہ کرنا چاہتا ہے, لہٰذا انہوں نے اس کے معنی بتائے اور آگے چل دیے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے دل کی ایک عجب سی کیفیت تھی کہ یہ تو اتنے ذہین ہیں, سمجھدار ہیں, فراغ دل ہیں, اور میں نے سرے راہ کھڑے ہو کے ان سے یہ جملہ کہا, یہ میری بات کو کیوں نہیں سمجھے. اب تو مجھ سے برداشت نہیں ہے, اب کوئی بھی آئے گا تو میں اس سے مانگ لوں گا. یہ سوچ ہی رہے تھے کہ سامنے سے دیکھا کہ فاروق اعظم تشریف لا رہے ہیں, اور جیسے ہی فاروق اعظم تشریف نزدیک لائے انہوں نے سلام کیا. اس سے پہلے کہ بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتے, پھر اللہ کے نبی کا وہ خیال آیا اور پھر ارادہ بدل دیا اور ان سے کہا کہ مجھے قرآن کی ایک آیت کے معنی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں, اور دوبارہ اس آیت کو پڑھ دیا. فاروق اعظم بھی سمجھے کہ یہ صفہ کا طالب علم ہے, اپنے دین کی, اپنے علم کی صحیح جانکاری کر کے اضافہ کرنا چاہ رہا. انہوں نے بھی اس کے معنی بتائے اور آگے چل دیے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس وقت میرے دل کی یہ کیفیت تھی کہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں چلا کے کہوں کہ آپ میری آنکھوں سے جھانکتی ہوئی بھوک کو کیوں نہیں دیکھ پا رہے ہیں, آپ میرے چہرے سے اور میرے لہجے کی لرزش سے کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں. ابھی اس کشمکش اور آزمائش میں کھڑے تھے کہ دور سے دیکھا کہ آقا نامدار نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. نگاہ برق نہیں, چہرہ آفتاب نہیں, وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں.
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے نبی کو دور سے نزدیک آتے دیکھا تو دل میں یہ کشمکش سی تھی کہ میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں. اس سوچ میں ہی کھڑا تھا کہ نبی کریم نزدیک تشریف لاتے ہیں اور آنے کے بعد بغیر میرے کچھ کہے ہوئے میرا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں ابو ہریرہ میرے ساتھ حجرے میں آؤ. میں کہتا ہوں نا کہ وہ ہے دربار آقا کا وہاں بن مانگے ملتا ہے. ارے ناداں وہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, سب کچھ وہاں پر القاء ہو رہا ہے. ابو ہریرہ جنہوں نے 2 مقدس صحابہ اکرام سے دل کی کیفیت کو بیان کرنا چاہا تو وہ معنی بتا کے چلے گئے, اور یہ ہمارے آقا تھے جن سے کچھ نہیں کہا اور ہاتھ پکڑا اور حجرے میں لے آئے. اور جب حجرے میں تشریف لے آئے تو پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے, تو معلوم ہوا 3 دن سے گھر میں فاقہ ہے. اندازہ کر کے دیکھیے, سوچ کے دیکھیے تو روئیں کھڑے ہو جائیں گے. کس کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے؟ اور بے بسی کا عالم یہ کہ اپنے ساتھ کسی مہمان کو لے کے آئے ہیں کہ اس کی بھوک مٹائیں, اور گھر میں خود کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے. جو اور حجرے ازواج مطہرات کے تھے وہاں باندی کو بھیجا گیا, اور وہ سب جگہ سے پوچھ کے واپس آئی اور اس نے کہا کہیں آج کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, سب کے ہاں فاقہ ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے دل کی ایک عجب سی کیفیت تھی, اور مجھے دل میں یہ خیال ہو رہا تھا کہ یا اللہ یہ کیا مجھ سے غلطی ہو گئی کہ اللہ کے نبی جو میری مدد کرنا چاہتے ہیں اور خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کوئی اسباب پیدا کرے. ابھی چند لمحوں کا وقت گزرا تھا کہ ایک باندی دوڑی دوڑی آئی اور اس نے بتایا کہ یا رسول اللہ فلانی ازواج مطہرات فلانی آپ کی اہلیہ کی کوئی دودھ کا ایک پیالہ دے گیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ فوراً وہ دودھ کا پیالہ لے آؤ. وہ دودھ کا بھرا ہوا پیالہ آیا تو وہ دودھ کا بھرا ہوا پیالہ آپ نے ابو ہریرہ کو دیا اور کہا اس کو لے کے جاؤ, صفہ کے جو اور طالب علم ہیں ان کو بھی پلاؤ اور خود بھی پیو. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے جسم کے روئیں کھڑے ہو گئے کہ یہ مجھ سے کیا گناہ ہو گیا کہ آج میری وجہ سے اللہ کے رسول کے ایک فاقے میں اور اضافہ ہو گیا. لیکن ادب اور احترام ایسا تھا کہ بات کو انکار نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرما دیا تو وہ پھر آخر حرف آخر ہوتا تھا.